پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین حضرات، یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پورا ملک جشن آزادی کی خوشیاں مناتا ہے، ایک قومی تہوار ہے۔ اس بات کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں مملکت خدا داد پاکستان کی صورت میں ایک آزاد ریاست ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس آزادی کو آج کل کھیل تماشوں میں صرف کر دیا ہے۔ اگر تاریخ کو اٹھایا جائے، ماضی کو دیکھا جائے، تو اس آزادی کے پیچھے مسلمانوں کی کئی قربانیاں ہیں۔ اس مملکت کی بنیاد مسلمانوں کے خون سے سینچی گئی ہے۔ تحریک آزادی کی بنیاد سب سے پہلے اس وقت اس سرزمین پر پڑی جب شاہ عبدالعزیز محدث دیوبند مولا نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے حضرت امیر مومنین سید احمد شہید صاحب رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، حضرت عبدالحی بڑھاونی رحمہ اللہ، شاہ عبدالرحیم ولایتی رحمہ اللہ اور دیگر کئی اکابر نے بالاکوٹ کے میدان میں 1831 میں جام شہادت نوش کیا، انگریز کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، سکھوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں، یہاں تک کہ 1857 کا معرکہ ہوا، جس میں حاجی امداداللہ مہاجر مکی صاحب رحمہ اللہ کی سربراہی میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ، زبدۃ المحدثین مولانا حافظ ضامن شہید صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمہ اللہ، جیسے دیگر کئی اکابر نے قربانیاں دی اور تاریخ کے اوراق پر آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کو رقم کیا۔ آگے چلتے جائیں، پھر شیخ العرب والعجم شیخ خلیند مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مولانا سید احمد حسین صاحب رحمہ اللہ نے تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت اور دیگر کئی تحریکات کی صورت میں اس خطے کو آزاد کرنے کے لیے گراں قدر خدمات نمایاں انجام دی۔ تاہاں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر متفق ہو گیا کہ اب ہمیں اس مملکت کے اس خطے کے دو ٹکڑے کر دینے چاہیے، ایک مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست بن جائے اور دوسرے پر ہندو اپنے مذہبی رسوم کے مطابق حکومت کرتے رہیں۔ اس گروہ کی سربراہی حکیم الامت مجدد دل و ملت مولانا شاہ ولی تھانی صاحب رحمہ اللہ کی۔ حضرت مولانا تھانی صاحب رحمہ اللہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے 1928 میں ایک مسلمانوں کے لیے آزاد مملکت کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال نے اس کے بعد 1930 میں ایک آزاد مملکت کا تصور پیش کیا اپنے خطبہ صدارت کے اندر۔ حضرت تھانوی رحمہ کے سربراہی میں جمعیت علماء اسلام بنائی گئی، جس کو مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ نے چلایا، اور پھر دیگر کئی اکابر نے جن کا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ تحریک پاکستان کے لیے نمایاں خدمات انجام دی، تاکہ ان کی کوششوں سے مسلمانوں نے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ جس طرح تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا ایک گروہ شامل تھا جن کا نظریہ یہ تھا کہ اصل ہم انگریزوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، جب انگریز اس خطے سے چلے جائیں تو اس طرح مسلمان پہلے ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، اب بھی مسلمان حکومت کریں گے۔ یہ گروہ حضرت مولانا مدنی صاحب رحمہ اللہ کی سربراہی میں تھا، اور دوسرا حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی سربراہی میں تھا، جن کا نظریہ یہ تھا کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ مسلمان اکیلے پورے ہندوستان پر حکومت کر سکے، اب ہندو قبضہ کر لیں گے، لہذا ہمیں ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ دیوبند دیوبند کے سرپرست ہیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ دیوبند دیوبند کے محتمم ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب صدر محتمم ہیں دیوبند دیوبند کے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ یہ صدر مفتی دیوبند دیوبند کے۔ یہ دیوبند دیوبند کے العظم جو اکابر ہیں، یہ تحریک پاکستان کے صف اول کے اکابر میں شامل ہیں، اور مسلم لیگ اور مسٹر محمد علی جناح صاحب نے نہ صرف ان کی قربانیوں کا اقرار کیا، بلکہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ سے پاکستان کا جھنڈا لہروا کر اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو اپنا نماز جنازہ پڑھنے کی وصیت کر کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان اکابر علماء دیوبند کی کئی قربانیاں اس مملکت کی آزادی میں شامل ہیں۔ میں چند اکابر کے نام لوں گا جنہوں نے اس آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تفصیل کے تو آپ یہ حافظ محمد اکبر شاہ صاحب بخاری کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب،
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب، حضرت مولانا مفتی حسن صاحب مرتسی صاحب، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب، حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب، مولانا عبدالکریم کتھولی صاحب، حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب، مولانا شمس الحق فرید پوری صاحب، مولانا مفتی دین محمد صاحب، مولانا صدیق احمد صاحب، مولانا شمس الحق تھانی صاحب اور دیگر کئی اکابر کے نام آتے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. لیکن ایک پوری تاریخ ہے، ہماری مختصر نشست اس تاریخ کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے اہل بدعت کی طرف سے ایک منظم سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ تحریک آزادی کے کس منہ سے نام لیتے ہیں دیوبندی تو تحریک پاکستان کے بہت بڑے دشمن تھے. حالانکہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے کہ تو تحریک پاکستان اور تحریک آزادی کے سب سے بڑے دشمن یہ خود بریلی علماء ہیں. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہی دنوں میں ہمارے چند ساتھی مولانا ثاقب مصطفائی صاحب کی ویڈیو لے کر جو بظاہر بڑے میٹھے بنتے ہیں اور بڑے معتدل بنتے ہیں، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر تاریخ کو انتہائی مسخ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح پر کفر کے فتوے لگے، ان کو کافر اعظم کہا گیا. اگرچہ انہوں نے کسی گروہ کا نام نہیں لیا، لیکن اسی بات کے ساتھ متصل مولانا مدنی صاحب کا نام لے کر رد و قضا شروع کر دی، جس سے عام آدمی تاثر یہی لیتا ہے کہ شاید وہ کافر اعظم کے فتوے بھی علمائے دیوبند نے معذرت خانی پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پر لگائے تھے. میں ثاقب مصطفائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دیانتاً آپ کو ان لوگ کا نام لینا چاہیے تھا کہ جنہوں نے قائد اعظم پر کافر اعظم کے فتوے لگائے. اگرچہ آپ نہیں لے سکے لیکن ہم آج آپ کے سامنے وہ نام لے رہے. امید کرتے ہیں کہ بریلوی طبقہ جب بھی میڈیا کے اوپر آ کے علماء دیوبند کے خلاف تحریک پاکستان کے حوالے سے مضمون پروپیگنڈا کرے تو اپنے ان اکابر کا نام بھی ضرور لیں. یہ احمد خان صاحب جو بریلی مذہب کے مؤسس ہے، بانی ہیں، ان کی طرف سے یاد کرتا ہے. ان کے پیر و مرشد کے گھرانے نے ایک کتاب چھاپی مسلم لیگ کی زرعی بخیادری. اس کے صفحہ نمبر یہ پورا فتویٰ صفحہ نمبر 3 اور 4 پر لکھا کہ محمد علی جناح یہ رابضی تھا اور یہ جہنم کا کتا تھا معاذ اللہ. اس طرح صفحہ نمبر 4 پہ وہ لکھتے کہ پاکستان یہ سراسر فساد ہے. اسی طرح اس فتوے میں لکھا ہے الجوابات السنیہ اور اس طرح مسلمی کی بخیہ دری. ان فتووں میں لکھا ہے کہ جو مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہے اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے، اس لیے کہ قائد اعظم تو رابضی تھا، مرتد تھا. اس طرح مظہر اعلی مولانا حشمت علی رضوی صاحب کی ایک فتاوی حشمتیہ حال ہی میں تنظیم اہل سنت سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 276 پر صاف طور پر لکھا ہے کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم سے اور تحریک پاکستان سے اپنے برات کا اعلان کرے. یہی اعلی فاضل بریلی کا مسلک اور فتویٰ تھا. صفحہ نمبر 276 پہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حمایت کرنا حرام ہے. فتاوی حشمتیہ کے صفحہ نمبر 561 پر لکھے کہ مسلم لیگ مرتدین کی جماعت ہے. اسی حشمت علی رضوی کی کتاب تجانب اہل سنت جو اس نے اپنے داماد ابو طیب دانہ پوری کے نام سے چھاپی ہے، اس ابو طیب دانہ پوری کو الکلمات القاطعہ جو حال ہی میں ہندوستان سے چھپی جس پر بڑے بڑے بریلوی اکابر کی تقریرات ہیں، اس میں مولانا ابو طیب دانہ پوری کو ناصر سنیت اور مناظر اہل سنت کہا گیا. اور فتاوی حشمتیہ میں تو خود حشمت علی رضوی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تجانب اہل سنت میری کتاب ہے. صفحہ نمبر 119 پر قائد اعظم کو کافر اور مرتد لکھا گیا. اسی طرح صفحہ نمبر 122 پر لکھا ہے کہ قائد اعظم اپنے عقائد کفریہ کے سبب قطعاً یقیناً مرتد ہے اور دائر اسلام سے خارج ہے. اسی طرح مفتی اعظم کی استقامت اور کرامت کے صفحہ نمبر 245 پر احمد خان کے بیٹے مولانا مصطفائی خان صاحب نے صاف طور پر لکھا ہے کہ قائد اعظم جو شیعہ تھا وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اسے ولی اللہ کہنے والا پیر جماعت علی شاہ توبہ استغفار اور کلمہ پڑھے اور تجدید ایمان کرے. تجانب اہل سنت، فتاوی حشمتیہ، مسلم لیگ کی زرعی بخیادری، الجوابات السنیہ، مفتی اعظم کی کرامت وغیرہ 20 حوالہ جات میرے پاس ہے جس کے اندر مسلم لیگ کی انہوں نے نہ صرف مکمل طور پر مخالفت کی بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر تک لکھا. بلکہ احمد خان نے تو فتاوی رضویہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ الگ ٹکڑے کا مطالبہ کرنا کہ مسلمان اس پر اپنے حکومت کریں گے اور ہندو اپنی ایک ٹکڑے پر حکومت کرے، یہ گویا ہندوؤں کو ہندو قانون اپنی مرضی سے دینے کی اجازت دینا یہ خود کفر ہے.
تو بہرحال یہ ایک پوری تفصیل میرے پاس ہے اور میں ان تمام حوالہ جات کی ذمہ داری لیتا ہوں، چونکہ ثاقب مصطفائی صاحب نے کسی حوالے کو باقاعدہ پیش نہیں کیا، لہذا میں بھی یہاں پیش نہیں کر رہا، صرف انہی کی طرح مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مصطفیٰ صاحب خدا کے لیے آپ کا جو میدان ہے، جو آپ نے لیا ہے اصلاح کا میدان بقول آپ کے کہ وہ لے رہے وہی کرے، خام خام ملک میں فرقہ واریت مت پھیلائے، یہ اس ملک یا ملک اب ان فرقہ وارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے۔ اور میں انتہائی جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بریلوی اکابر نے ببانگ دہل پاکستان کی مخالفت کی اور قائد اعظم محمد علی جناح پر کفر کے فتوے لگائے۔ اگر کسی بریلوی مولوی میں جرت ہے تو میرے خلاف کوڑ جائے یا میرے پاس آئے اور ان حوالہ جات کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ جہاں تک ثاقب مصطفائی صاحب نے یہ کہا کہ جی علامہ اقبال نے کچھ اشعار کہے تھے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ کے خلاف، تو مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یا تو ثاقب مصطفائی صاحب جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے یا جہالت کی وجہ سے انہیں تاریخ کا ہی پتہ نہیں، اور دونوں کاموں غلط کر رہے ہیں۔ اگر تاریخ کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہ اس پر لب کشائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ مولانا مدنی صاحب کا بیان اخبار میں غلط چھپا تھا، علامہ اقبال صاحب مرحوم نے اس غلط بیان کی بنیاد پر یہ فارسی کے اشعار کہے تھے، لیکن بعد میں جب حقیقت کھلی تو مولانا اقبال علامہ اقبال نے خود مولانا مدنی صاحب سے معافی مانگی اور یہاں تک لکھا کہ جس طرح مولانا مدنی کے دیگر معتقدین مولانا مدنی سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی محبت عزت احترام میں کسی سے کم نہیں پائیں گے۔ علامہ تعلق نے یہ ساری خط و کتابت کروائی، اس غلط فہمی کو دور کیا۔ انوار اقبال بشیر احمد ڈار میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری گفتگو موجود ہے، سارے خطوط موجود ہے، علامہ اقبال کا رجوع موجود ہے، اور میں نے اپنی کتاب دفاع اہل سنت کی جلد 2 میں انتہائی تفصیل کے ساتھ اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وہ کتاب انشاءاللہ جلد اول کی طرح عنقریب ہی چھپے گی، آپ اس میں تفصیلی جواب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہیں علامہ اقبال کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ ابھی لاہور کے نئی میں کتب خانے چلے جائیں اردو بازار میں، وہاں سے ابھی بھی ان کے مفتی اعظم اور حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی کے جانشین مفتی دار خان نعیمی کی تنقیدات کتاب ملے گی، تنقیدات علی نظریات اقبال، جس میں کھل کر علامہ اقبال کو کافر کہا گیا۔ ابھی حال ہی میں الکلمۃ القاطعہ نامی کتاب ہندوستان سے چھپی ہے، جس میں پاکستانی بریلیوں کی بھی تقاریر ہمارے پاس موجود ہے، اس میں علامہ اقبال کو گمراہ اور کافر کہا گیا۔ اسی طرح تجانب اہل سنت کے اندر علامہ اقبال کو کافر کہا گیا۔ تو علامہ اقبال تو تمہارے مذہب میں کافر ہے، تمہیں اس کے حوالے دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ بہرحال میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را تاریخ ابھی تحریک پاکستان تحریک ہندوستان پر اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ آپ تاریخ کو اس طرح مسخ کرنے کی کوشش کریں، تاریخ کو صحیح طرح پیش کریں۔ اور اگر تحریک پاکستان کی مخالفت کرنا جرم ہے تو اس جرم میں آپ کے اکابر صف اول میں موجود ہے۔ آپ کچھ خدا کا خوف کریں اور جب تحریک پاکستان کی مخالفت کے حوالے سے لب کشائی کریں تو سب سے پہلے اپنے ان اکابر کا نام لیں، سب سے پہلے ان اکابر کو میڈیا کے سامنے لائیں، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان اکابر نے اتنے بڑے بڑے فتوے لگائے قائد اعظم پر، مسلم لیگ پر، تحریک پاکستان پر، فتاوی حشمتیہ میں تو پاکستان کا نام لے کر پاکستان کی تحریک کو گالیاں دی گئی ہے اور وہ ابھی بھی چھپ رہی ہے۔ تنظیم اہل سنت نے ابھی کراچی سے فتاوی حشمتیہ چھاپا ہے، جس میں کھل کر قائد اعظم، مسلم لیگ اور پاکستان کے خلاف فتاوی ہے، پاکستان کا نام ہے اس کے اندر۔ کسی کو یقین ہے تو مکتبہ غوثیہ کراچی سے آج بھی وہ کتاب مل جا کے خرید لیں۔ اس لیے کچھ خدا کا خوف کریں۔ ملک اس وقت ایک طرف تو آپ پیغام پاکستان کے نام سے یہ لکھ کر آتے کہ ہم کسی پر کفر کے فتوے نہیں لے جائیں گے، کسی فرقے کے خلاف دشنام ترازی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فرقہ وارانہ بیان نہیں کریں گے، اور پھر اپنے مجمع میں آ کے کوئی موقع نہیں جانے دیتے جس میں علماء دیوبند کے خلاف آپ کی دشنام ترازی نہ ہو۔ بہرحال اس موضوع سے تفصیلی گفتگو تو آپ میری دفاع اہل سنت جلد 2 میں مطالعہ کر سکتے جب وہ چھپے گی۔ انشاءاللہ پوری طرح تاریخ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، ان کے مکروہ چہرے کو تاریخ کے حوالے سے کس طرح احمد خان کے متبعین نے انگریز کی ایجنٹی کی، اور انگریز کی ایجنٹی میں نہ صرف تحریک آزادی، تحریک خلافت، بلکہ تحریک پاکستان کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ تحریک آزادی چلانے والے بھی علماء دیوبند تھے اور تحریک پاکستان چلانے والے بھی علماء دیوبند تھے۔ یہی وجہ کہ خود قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی، مولانا ظفر عثمانی صاحب دیوبندی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا اور ان سے اپنا جنازہ پڑھوایا۔
کم سے کم اسی کو دے کر کچھ شرم اور حیا آدمی کو کر لینی چاہیے۔ بہرحال میں اپنے ان تمام حوالہ جات کا، جس میں نے کہا ہے کہ بڑے بڑے بریلوی اکابر نے پاکستان، جس میں احمد خان بھی شامل ہے، اور قائد اعظم اور مسلم لیگ اور علامہ اقبال پر کفر کے فتوے لگائے، میں اس پر قائم اور دائم ہوں۔ ثاقب مصطفیٰ صاحب جہاں مجھے بلانا چاہیں، یہ حوالہ دیکھنا چاہے، میں حوالہ دکھانے کو تیار ہوں، اور اگر حوالہ سچ ثابت ہوئے تو ان پر توبہ استغفار لازم ہوگی۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آئیں مل کے کام کریں، ملک کی فلاح کے لیے کام کریں، امت کے اتحاد کے لیے کام کریں، ان جھگڑوں کو چھوڑے، آپس میں دست و گریبان کو چھوڑے۔ امت کس حال میں ہے، ملک کس حال میں ہے، اور تمہیں کن جھگڑوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تم لوگ کو ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ممبر و محراب پر ایک بونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دے، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا۔ علامہ اقبال 1938 میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن خمیر ہے قومیت کی، جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے۔ عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ، ز دیوبند حسین احمد اینچے بلعجبیست، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو دیوبند سے فتویٰ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، اس سے سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملتیں مارز وجود میں آتی ہوتی، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا، وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، وطن بھی وہی تھا، دیس بھی وہی تھا، مٹی بھی وہی تھی، آب و ہوا بھی وہی تھی، ابو جہل سے کیا اختلاف تھا۔ لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مرز وجود میں آئیں، یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی، یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مرز وجود میں آئیں۔ ایک طرف سکا چچا ہے، اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف فارس سے آیا سلمان فارسی، سینے سے لگایا، کہا سلمان و منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اس کا نسب اور تھا، اس کا رنگ اور تھا،